الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا راحت العاشقین ز مہجوری برآمد جان عالم تراحم یا نبی اللہ تراحم نا آخر رحمت للعالمین ز محرومہ چرا فارغ نشینی بروں آور سرز برد یمانی کہ روئے تست صبح زندگانی ادیم طائف نالین پاکن شراکز رشتہ جہاں ماکن چے باشد گر کنی سوئم نگاہ ہمیشہ گر نہ باشد گاہے گاہے نگاہ یا رسول اللہ نگاہ یا حبیب اللہ نگاہ صد ہزاراں جبریل اندر بشر بحر حق سوئے غریباں یک نظر یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحہ رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت رسول اور اس کے تقاضے اس عنوان سے آج کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ محبت ہر سینے میں رکھی گئی ہے، ہر دل کسی نہ کسی کے لیے ضرور تڑپتا ہے۔ محبت ایک جذبہ صادقہ ہے جو دلوں کو ودیعت کیا گیا ہے۔ محبت روح کا میلان صحیح ہے۔
محبت کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا، لیکن میرے خیال کے مطابق حضرت اقبال نے جو کہا خوب کہا۔ محبت کے عنوان سے ایک نظم میں لکھتے ہیں: عروس شب کی زلفیں تھیں ابھی نا آشنا خم سے، ستارے آسماں کے بے خبر تھے لذت غم سے، قمر اپنے لباس نو میں بیگانہ سا لگتا تھا، نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئینے مسلم سے، ابھی امکان کے ظلمت خانے سے ابری ہی تھی دنیا، ہویدا تھی نگینے کی تمنا چشم خاتم سے، سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا، صفا تھی جس کی خاک پا میں بھر کر ساغر جم سے، لکھا تھا عرش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ، چھپاتے تھے فرشتے جس کو چشم روح آدم سے، نگاہیں طاق میں رہتی تھی لیکن کیمیا گر کی، وہ اس نسخے کو بڑھ کے جانتا تھا اسم اعظم سے، بڑا تسبیح خوانی کے بہانے عرش کی جانب، تمنائے دلی بھر آئی آخر سائے پہم سے، پھر آیا فکر اجزا نے اسے میدان امکان میں، چھپے گی کیا کوئی شے بارگاہ حق کے محرم سے، چمک تارے سے مانگی چاند سے داغ جگر مانگا۔ یہ اجزائے محبت بیان کیے جا رہے ہیں۔ چمک تارے سے مانگی چاند سے داغ جگر مانگا، اڑائی تیرگی تھوڑی سی شب کی زلف برہم سے، تڑپ بجلی سے پائی حور سے پاکیزگی پائی، حرارت لی نفس ہائے مسیح ابن مریم سے، ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی، ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی، ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے، پھر ان اجزاء کو گھولا چشمائے حیواں کے پانی میں، مرکب نے محبت نام پایا عرش اعظم سے، محوث نے یہ پانی ہستی نوخیز پر چھڑکا، گرا کھولی ہنر کے گویا اس نے کار عالم سے، ہوئی جنبش ایاں ذروں نے لطف خال کو چھوڑا، گلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے اپنے ہمدم سے، خرام ناز پایا آفتابوں نے ستاروں نے، چٹک غنچوں نے پائی داغ پائے لالا زاروں نے۔ تو محبت ایک لطیفہ ہے، محبت عرش الہی کا تحفہ ہے جو اس کائنات کو دیا گیا۔ اگر محبت نہ ہو تو دنیا بے رنگ ہو جائے، اگر محبت نہ ہو تو انسانیت کے چہرے کا نور ختم ہو جائے، اگر محبت نہ ہو تو دنیا کا سارا حسن زائل ہو جائے۔ محبت کے دم سے ہی ساری دنیا میں حسن ہے، کائنات کے اجالے اور کائنات کی روشنیاں محبت کے دم قدم سے ہیں۔ اب محبت کس سے کی جائے؟ ایک محبت طبعی ہے، طبیعت کا کسی کی طرف میلان اور رجحان طبعاً ہوتا ہے، جس طرح باپ بیٹے کی محبت۔ اللہ نے قرآن میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت کی کہانی بیان کی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے تو رو رو کے باپ کی آنکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ یہ محبت کا ایک روپ ہے۔ محبت عقلی بھی ہوتی ہے، عقل تقاضا کرتی ہے فلاں سے محبت کی جائے، فلاں سے پیار کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صلاحیتوں سے مالا مال ہے، اس کے پاس علم کی دولت ہے، اس کے پاس تقوی کا نور ہے، وہ مشکل وقت کام آتا ہے، اس سے مستقبل میں کوئی غرض وابستہ ہے، اس نے اتنے احسانات کیے ہیں کہ میں ان احسانات کے بوجھ تلے دبا ہوں، لہٰذا مجبور ہوں کہ اس سے محبت کروں۔ یا کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ بڑا حسین ہے، خوبصورت ہونے کی وجہ سے کسی سے پیار کیا جاتا ہے، اور محبت کا یہ ایک بہت بڑا داعیہ ہے۔ یہ محبت عقلی ہے۔ اور محبت شرعی یہ ہے کہ شریعت حکم کرے کہ فلاں سے محبت کرو، یہ محبت شرعی ہے۔ محبت طبعی ہم اپنے والدین سے کرتے ہیں، لیکن آقا کریم نے فرمایا انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے باپ کی جگہ پر ہوں۔ لہٰذا اس وجہ سے بھی حضور اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ حضور سے پیار کیا جائے۔ والدین بندے کو دنیا میں لانے کا سبب ہے، لیکن حضور کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو وجود بخشا۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کائنات کو خلعت وجود نہ دیا جاتا، محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور خدا خود ہی ہوتا، خدائی نہ ہوتی۔ تو اس لیے ہم اپنے وجود میں بھی محتاج ہیں حضور ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے۔
محبت عقلی، کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ اس کے احسانات بڑے ہیں۔ بتاؤ حضور سے بڑھ کر احسانات کس کے ہو سکتے ہیں؟ تم جہنم کے کنارے پر پہنچے تھے، کس نے تمہیں جنت کی راہوں پہ ڈالا؟ زندگی کا ڈھب سلیقہ کس نے دیا؟ کس کی نگاہ فیض سے سراغ زندگی پایا؟ کس کے دم سے کائنات میں اجالے ہوئے؟ کسی سے محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ اس سے کوئی غرض وابستہ ہوتی ہے، کل کلاں وہ کام آئے گا، لہٰذا محبت کا رشتہ اس سے قائم رکھو، کل مشکل اور آڑے وقت کام آئے گا۔ نزا سے بڑا مشکل وقت کون ہوگا؟ حشر سے سخت وقت کون سا ہو سکتا ہے؟ اپنے آقا سے محبت کرو، یہ مشکل وقت میں کام آنے والے ہیں۔ نزا کے وقت رخ محبوب اگر سامنے ہوا تو جان سو کی نکل جائے، اور اگر قیامت کے سخت میدان کے اندر آقا نے دامن شفاعت جب پھیلایا، اپنی باہوں میں لے لیا تو سارے دکھڑے ختم ہو جائیں گے۔ کسی سے محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ وہ سونا بڑا ہے۔ اگر یہ دائیہ ہے محبت کا تو زمانے کے اندر حضور سے بڑھ کر کوئی حسین لاؤ تو صحیح۔ لکھاں آئے نبی زمانے تے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بہندے نے، اودی خاک پا جیا کوئی نہیں۔ اگر کسی کے حسن کی وجہ سے پیار کیا جاتا ہے تو حضور سے بڑھ کر حسین زمانے میں کوئی نہیں۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بھری ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کیا پوچھتے ہو؟ 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے۔ پھر کہتے ہیں نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی۔ خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ ایسا حسین پیکر تراشا رخ کہ آئینے میں مصور جڑا ہوا، چہرے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا۔ اعلیٰ حضرت حسن رسول کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کسی سے اگر اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ سونا بڑا ہے تو آؤ اس محبوب کی چوکھٹ پہ آئیں۔ اذا سرّا استنارا وجہہ، جب مسکراتے ہیں چہرے کی لکیروں سے نور نکلتا ہے۔ اذا ضحکا یتلالو فی الجدر، جب مسکراتے ہیں سامنے والی دیواروں پہ عکس پڑتا ہے۔ اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، جب بات کرتے ہیں تو ثنایا دانتوں سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی ہیں۔ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ سونا بڑا ہے تو حضور سے بڑھ کر حسین زمانے میں کوئی نہیں۔ اتنا حسین کہ محبوب خدا ٹھہرا، اتنا حسین کہ خدا کا بھی محبوب ٹھہرا۔ اعلیٰ حضرت کیا خوب کہا جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا۔ ایسے پیارے سے محبت کیجئے، آؤ اس محبوب کی چوکھٹ میں آئیں۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ جس کے پیار میں سلگ رہا ہے، صحابہ ہیں تو پیار کر رہے ہیں، کائنات کا ایک ایک ذرہ پیار کر رہا ہے، شجر و حجر اس محبوب کے پیار کی آگ میں جل رہے ہیں۔